سن 167 قبل مسیح کی بات ہے کہ یروشلم کے علاقے پر یونانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جس کا نام انتیوکس ایپیفنیس تھا۔ نام تو تھا اس کا انتیوکس، مگر اس نے اپنا ٹائٹل ایپیفنیس رکھ لیا تھا، جس کا مطلب ہے مظہر خدا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اسے ایپیفنیس کی بجائے ایپیمنیس کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے پاگل یا دیوانہ، کہ یہ آدمی مظہر خدا نہیں بلکہ پاگل ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے مظالم ڈھائے اور بہت سارے قوانین بھی بنائے۔ اس نے ایک قانون بنایا کہ کوئی یہودی اپنے پاس بائبل نہیں رکھے گا۔ اگر کسی یہودی سے بائبل مل گئی تو اس کی سزا موت ہے، لیکن اگر یہودی یونانی ہو جائے تو اس کی معافی ہے، ورنہ نہیں۔ انتیوکس نے بہت سارے میوزیم اور اسٹیڈیم بھی بنائے جس میں تمام کھیل کھیلے جاتے تھے۔ یونانی لوگ یہ کہتے تھے کہ خدا نے ہمیں جو جسم دیا ہے اس پہ انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے۔ اس لیے تمام یونانی لوگ اس اسٹیڈیم میں ننگے ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ کچھ یہودی بھی وہاں جانے لگے، اور یہودی چونکہ ختنہ کراتے تھے تو یونانیوں نے کہا کہ یہ یہودی ہم سے مختلف ہیں، تو لہٰذا ایسے ڈاکٹروں کا اہتمام کیا گیا کہ جن یہودیوں کا ختنہ ہو چکا ہے وہ غیر مختون ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہودی غیر مختون نہیں ہونا چاہتے تو ان کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ انتیوکس کا یہ بھی قانون تھا کہ اگر یہودی یہاں اسٹیڈیم میں آنا چاہتے ہیں تو وہ غیر مختون ہو کر آئیں، لیکن اگر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تو یہ انسوشل لوگ ہیں، لہٰذا ان کو مار مار کے ٹھیک کیا جائے اور یہاں لایا جائے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے یہودی لوگ شہید کیے گئے۔ ایک وقت آیا جب یہودیوں نے جہادی تنظیم قائم کر لی، اور اس تنظیم کا نام مقابی کہلایا، جس کا مطلب ہے ہتھوڑا گروپ۔ بائبل مقدس کے کیتھولک ترجمہ میں مقابین کی کتاب موجود ہے۔ آپ کو اس کتاب میں مقابیوں کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ ان مقابیوں کا یہ کہنا ہے کہ مقابی وہ ہتھوڑا ہے جو تمام کفر کو توڑ کے رکھ دے گا، اور ان مقابیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ان مقابیوں نے یونانیوں کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور 2 برس کے بعد سن 165 قافمیم میں انہوں نے یونانیوں سے آزادی حاصل کر لی اور یہودی حکومت بھی قائم کر دی۔ وہ سکے جو پرانے ہو چکے تھے، جن کے اوپر انسانوں کی تصاویر تھیں، کیونکہ یہ تصاویر شریعت کے خلاف تھیں، تو ایسا کیا گیا کہ یہ سارے سکے پگھلا کر دوبارہ ڈالے گئے اور ان کے اوپر کھجور کی تصاویر بنائی گئی۔ اس لیے یہ یروشلم یا سلامتی کی علامت تھی کہ یہ امن کا نشان ہے یا سلامتی کا نشان ہے۔ یہودی اس تاریخ کو آج تک نہیں بھولے۔ آج بھی وہ اس تاریخ کی یاد میں ایک عید مناتے ہیں جسے عید ہنوکا کہا گیا ہے، اور بائبل کے اردو ترجمہ میں اسے عید تجدید بھی کہا گیا ہے۔ یہ عید 8 دن کی ہوتی تھی۔ پہلے دن 1 موم بتی جلائی جاتی، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3، چوتھے دن 4، 5ویں دن 5، چھٹے دن 6، 7ویں دن 7 اور 8ویں دن 8 موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ یہ موم بتیاں یا تو دہلیز پہ رکھ دی جاتی یا انہیں کھڑکی میں رکھ دیا جاتا۔ 8 دن کی یہ عید ہوتی تھی، مگر 8ویں دن پورا یروشلم شہر موم بتیوں سے روشن ہوتا تھا۔ بجلی اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، تو وہ ایسے ہی موم بتیوں سے پورا شہر روشن کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا دستور تھا جس کو وہ آج تک نہیں بھولے۔ آج بھی یہودی عید تجدید مناتے ہیں۔ 24 دسمبر کی شام، چونکہ شام سے یہودیوں کا دن شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے حساب سے 24 دسمبر کی شام سے 25 دسمبر کا دن شروع ہوتا ہے۔ 24 دسمبر سن 165 قافمیم کی یاد وہ آج تک نہیں بھولے۔ وہ آج تک اسے منا رہے ہیں، اور اس کی یاد وہ مسیح کے زمانے میں بھی منایا کرتے تھے۔ انجیل یوحنا میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ عید تجدید کے دن تھے
اور جاڑے تھے اور ہیکل سلیمانی میں مسیح ٹہل رہے تھے، اور یہ اسی وقت تھا جب 8واں دن تھا، جب چاروں اطراف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ جناب مسیح کا چیلنج تھا عید تجدید پر کہ یہ جو موم بتیاں جلائی گئی ہیں واقعی چاروں اطراف روشنی ہے، مگر یہ روشنی آج کا دن ہی ہے، کیونکہ یہ عید تجدید کا 8واں اور آخری دن ہے۔ مگر کل روشنی نہیں ہوگی، کل یہ ساری موم بتیاں بجھ جائیں گی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ مسیح نے فرمایا میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ جب مسیح نے عید تجدید کے موقع پر یہ چیلنج پیش کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں، لیکن یاد رکھیے یونانی زبان میں لفظ کوسموس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کائنات کا نور۔ ہمارے اردو ترجمہ میں یہ آیا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، مگر مسیح نے یونانی زبان میں فرمایا کہ میں کائنات کا نور ہوں، کہ کائنات میں اگر روشنی ہے تو وہ میرے دم قدم سے ہے۔ جہاں میں نہیں ہوں وہاں کفر کے اندھیرے ہیں، وہاں جہالت کے اندھیرے ہیں، وہاں تاریکیاں ہیں۔ یہ وہ چیلنج تھا جو مسیح نے ان یہودیوں کے آگے پیش کیا، اور یہودی لوگ وہ موحد ہیں جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایسے دعوے صرف خدا کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور خدا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کائنات کا نور ہوں۔ اور جناب مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا یعنی کائنات کا نور ہوں۔ یہودی آج بھی یہ عید مناتے ہیں، اور شاید آج بھی وہ یہ پڑھتے ہوں کہ کسی نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ میں کائنات کا نور ہوں۔ تو کیا ایسا دعویٰ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف خدا کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دعویٰ مسیح نے اس موقع پر کیا جب چاروں اطراف روشنی تھی، اور اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اندھیرے میں تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں کائنات کا نور ہوں، مگر جب چاروں اطراف روشنی ہے، چاروں اطراف نور ہے، اس وقت آ کر آپ یہ کہہ دیں کہ میں کائنات کا نور ہوں، یہ کیا کہنا؟ یہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے، مگر مسیح کا یہ چیلنج یہ ظاہر کرتا تھا کہ نہیں، تمہاری یہ روشنیاں بجھ جائیں گی، تمہارے یہ ہدایت کے چشمے خشک ہو جائیں گے، تم اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے اگر میرے پیچھے نہیں چلو گے تو۔ جب مسیح نے یہ چیلنج پیش کیا تو یہودیوں کا ایک مطالبہ تھا، اور وہ حق بجانب تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ آپ کا اپنا ہے۔ اس قسم کے دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، مگر ان یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ مسیح اپنے بارے میں خود گواہی دے رہے ہیں، اور آپ کی اپنی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور چاہیے گواہی دینے والا۔ ہم تو آپ کی گواہی نہیں دے رہے، کیونکہ ہم تو عالم ہیں، مشائخ ہیں، ہم تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، پھر آپ یہ دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد مسیح نے کہا کہ میری گواہی میرا باپ دیتا ہے، تو لہٰذا اوپر سے کوئی آواز آنی چاہیے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ گواہی اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ اگر دعوے کے ساتھ اس کی دلیل موجود نہ ہو تو پھر وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم انجیل منورہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی کتاب میں دعویٰ بھی موجود ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ رات کا وقت ہے، گاؤں ہے، اندھیرا ہے، اور چرواہے ہیں جو میدان میں اپنے ریوڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح ہوگی تو پھر ریوڑ کو لے کر چلیں گے، کہ اچانک روشنی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور آ کر یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ چرواہے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، انہیں کوئی شہروں میں نہیں رہنے دیتا تھا، مگر یہ فرشتے یہودی علماء کے پاس نہیں گئے بلکہ ان چرواہوں کے پاس گئے جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا، اور انہیں جا کے یہ کہنا کہ تمہیں ایک منجی کی ضرورت ہے، اور وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو ضرورت محسوس کرتا ہو۔ اس لیے جب ان چرواہوں کو یہ خوشخبری ملی تو وہ بھاگے بھاگے گئے اسے دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ہے جو آج پیدا ہوا ہے۔
تو آپ کی پیدائش پر روشنی ہوئی، نور چمکا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اب دنیا میں روشنی رہے گی، کیونکہ دنیا کا نور پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن ان چرواہوں کی سنتا کون ہے؟ ان کی گواہی کو کون قبول کرے گا؟ اگر یہ گواہی دے بھی تو لوگ ان کو ان پڑھ، جاہل، گوار سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا معلوم کہ علم کیا چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی عالم کی گواہی بھی چاہیے۔ تو اسی کتاب میں موجود ہے کہ دور سے علماء یعنی نجومی لوگ، جن کو مجوسی بھی کہا گیا ہے، یہ علماء جن کا کام ہی یہی تھا کہ ستاروں کے بارے میں علم رکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس وقت کون سا ستارہ نمودار ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ لوگ اتنی دور کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ایک ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ چلا اور جا کے اس جگہ ٹھہر گیا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ تو پھر روشنی ساتھ ساتھ تھی، مگر جب وہ واپس گئے تو ستارہ ان کے ساتھ نہیں گیا بلکہ وہیں پہ رک گیا۔ جب اس بچے کو یعنی مسیح کو دیکھ کر واپس چلے گئے تو پھر کوئی ستارہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ستارہ صرف اسی وقت تھا جب وہ مسیح سے ملنے آ رہے تھے، کیونکہ حقیقی نور جو دنیا کا نور ہے انہیں وہ مل گیا تھا۔ تو پروردگار عالم نے خود گواہی دی، چرواہوں کے ذریعہ سے، انسانوں کے ذریعہ سے، فرشتوں کے ذریعہ سے، اوپر سے یعنی آسمان سے، کہ دیکھو یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ یہ مسیح کا چیلنج تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اگر کوئی اور ہے تو سامنے لے کر آؤ، تمہارے ان تمام چراغوں کے مقابلے پہ میں کھڑا ہوں، یہ سارے بجھ جائیں گے لیکن مجھے کبھی بجھا نہ سکو گے۔ صرف یہی نہیں، مسیح کے نور ہونے کی گواہی ایک اور موقع پر بھی موجود ہے کہ ایک وقت آیا جب تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسیح کو بجھانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کو مصلوب کیا گیا، تو اس وقت اندھیرا چھا گیا، آسمان نے روشنی دینے سے انکار کر دیا، سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سورج نے کہا کہ جس سے میں روشنی لیتا تھا جب وہی نہیں رہا تو میں کیسے روشنی دوں؟ تو آپ کے نور ہونے کی گواہی آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک موجود ہے، یعنی مہد سے لے کر لحد تک مسلسل جاری ہے۔ اس لیے مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہیں، کہ اب سے یعنی مسیح کے آنے کے بعد اب دنیا میں سچائی کا دور دورہ ہوگا۔ دنیا میں نور تو آ گیا، لیکن اگر آپ ابھی تک اندھیرے میں ہیں تو پھر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اس نور کو جو کہ حقیقی نور ہے اس کو قبول کیجئے اور اس کی روشنی میں چلیے، جس کی بابت کہا گیا ہے کہ جو روشنی میں چلتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ تو جناب مسیح نے کھلے لفظوں میں یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا یعنی کائنات کا نور ہوں، کیونکہ چراغ خود تو جلتا ہے مگر دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اور یہی کام میرے مولا سیدنا مسیح نے کیا کہ جب ساری دنیا مر رہی تھی اور وہ مرتے ہوئے دنیا کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اپنی جان دے دی اور دنیا کی جان بچا لی۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ تو جناب مسیح کا یہ دعویٰ کہ میں کائنات کا نور ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کائنات میں نور ہے تو اسی کے دم سے ہے، اور وہی منبع انوار ہے، کائنات کا نور ہے، اور یہ دعویٰ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا بلکہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو کلام خدا تو یہی کہتا ہے کہ جناب مسیح صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ انسان کی صورت میں وہ خدا بھی تھے اور خدا ہے، کیونکہ ان کے دعوے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسے دعوے صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ مسیح نے اپنے پیروکاروں کو بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اپنی ذات کے بارے میں مسیح نے کہا کہ میں کائنات کا نور ہوں، مگر اپنے پیروکاروں سے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ میں پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں مگر تم دنیا کو روشن کرو گے، دنیا کے دلوں کو روشن کرو گے۔ اور وہ جو شاعر مشرق نے ایک دعا مانگی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ دنیا کے اندر سے کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں، تو پھر آپ اس ذات کا دامن تھام لیجئے جس نے ذات نور خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ کائنات کا نور میں ہوں، اور مسیح آئے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر سے کفر کے، جہالت کے اندھیرے دور کر سکیں۔ اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اس ذات نور خدا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔